بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ دور بڑا عجیب دور ہے۔ ایک طرف دنیا کے طاقتور ملک میڈیا کی چیخ و پکار، واویلا اور بے چینی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک جوان پر اعتماد اور غیر معمولی سمجھ بوجھ والا رہنما محمد بن سلمان، جس کی خاموشیاں بھی پیغام رکھتی ہیں اور جس کی مسکراہٹیں بھی پوری دنیا کو جواب دیتی نظر آتی ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل کہانی کی چنگاری جلتی ہے کہ جب طاقتیں اپنے مفاد کی بھاگ دوڑ میں مصروف تھیں، تب سعودی عرب اپنی مرضی، اپنی شرائط اور اپنے مستقبل کے تعین میں مصروف تھا۔ اب ذرا معاملہ اصل کیا ہے یہ ذرا سنیے گا۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا برسوں سے یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ F-35 طیاروں کی ڈیل کو ایک دباؤ کی شکل دی جائے اور بدلے میں اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ موقع ملتے ہی ٹرمپ سعودی عرب کو مجبور کر دیں گے کہ معاہدہ طیاروں کے بدلے میں ہوگا اور طیارے اسرائیل کی منظوری کے بدلے میں۔ لیکن یہاں سارا کھیل بدل گیا۔ سعودی عرب نے صاف اور مضبوط الفاظ میں انکار کر دیا۔ اس کا جواب نہ جذباتی تھا نہ سفارتی چال تھی، بلکہ سیدھا اور واضح تھا کہ فلسطین کو اس کا حق ملے بغیر کوئی معاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس انکار نے وہ ماتم شروع کروا دیا جس کا ذکر آج ہر امریکی میڈیا کر رہا ہے، اور دوسری طرف محمد بن سلمان کا انداز، ایک ایسا انداز جو نہ شور مچاتا ہے نہ دھمکیاں دیتا ہے، بس وہ یاد رکھتا ہے سب کچھ، لمحے گنتا ہے اور جواب وہی دیتا ہے جہاں اثر پوری دنیا کو محسوس ہوتا ہے۔ جب محمد بن سلمان امریکہ پہنچے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ رائل انداز کا استقبال کیا گیا، امریکی ایئر فورس کی سلامی دی گئی اور ٹرمپ کا کھلے بازوؤں کے ساتھ ان کو ویلکم کہنا، اور پھر ایک شاندار ڈنر جہاں ماحول بالکل مختلف تھا۔ ٹرمپ خود کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آج یہ ڈنر ولی عہد کے اعزاز میں ہے، اور یہ وہ لمحہ تھا جس پر امریکی میڈیا تپ اٹھا۔ انہیں لگا کہ یہ وہ وقت تھا جب ٹرمپ سعودی عرب سے اپنی شرطیں منوا سکتے تھے، مگر منظر تو الٹا ہو گیا۔ سعودی عرب ڈیل اپنے شرائط پر کر رہا تھا اور ٹرمپ، وہی ٹرمپ جو کبھی کہتے تھے کہ سعودی عرب ہمارے بغیر 2 ہفتے نہیں چل سکتا، آج وہی پرسنالٹی پورے احترام کے ساتھ ولی عہد کا ویلکم کر رہی تھی۔ مگر اصل مزہ تب آیا جب ڈنر میں محمد سلمان نے بڑے آرام سے، بڑے سادہ لہجے میں ایک جملہ کہا، لیکن وہ جملہ پوری امریکی بیانیے کو تہو بالا کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ 250 سالہ آزادی کی سالگرہ منانے جا رہے ہیں اور 2 سال بعد ہم اپنی ریاست کی 300 سال مکمل ہونے کی تقریبات منائیں گے۔ یہ جملہ محض معلومات نہیں تھا، یہ وہی تیر تھا جو ٹرمپ نے برسوں پہلے چھوڑا تھا اور آج محمد بن سلمان نے بڑے خوبصورت انداز میں واپس پھینک دیا تھا۔ یعنی یہ بتا دیا تھا کہ سعودی عرب کی جڑیں اس وقت کی ہیں جب امریکہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور جو لوگ کہتے تھے کہ سعودی عرب 2 ہفتے نہیں چل سکتا تھا، آج انہیں عملی طور پر یہ یاد دلایا گیا کہ ہم تو تمہارے دریافت ہونے سے بھی پہلے کے ہیں۔ اور اسی پس منظر میں امریکی میڈیا غصے میں آیا کہ کہاں وہ وقت جب ہم سعودیہ کو الگ سٹیٹ بنانے کی دھمکیاں دیتے تھے، اور کہاں یہ دور کس عرب رہنما کے استقبال کے لیے امریکی قیادت آگے پیچھے پھر رہی ہے۔ ولی عہد کا یہ دورہ صرف پروٹوکول یا ڈیلز نہیں، ایک میسج ہے۔ میسج یہ ہے اب خطہ عرب اپنی مرضی سے فیصلہ کرے گا، اپنی شرائط پر بات کرے گا، اور فلسطین کا حق کسی ڈیل کے سامنے نہیں بیچا جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ عالمی طاقتیں ان کی مدد کرتی ہیں یا نہیں کرتی، سعودی عرب اپنے ٹریک خود تراشتا ہے۔ اور محمد بن سلمان سفارتکاری، تاریخ، طاقت اور ذہانت کس مہارت سے استعمال کر رہے ہیں کہ ہر قدم ایک اسٹریٹجک وار بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ دورہ صرف ایک ملاقات نہیں، ایک یاد دہانی ہے، اور دنیا کے لیے یہ ایک اعلان ہے کہ نیا مشرق وسطیٰ اب عرب قیادت کے ہاتھ میں ہے، اور ایک کہانی ابھی جاری ہے۔ اب ہر نیا دن بتایا کہ محمد بن سلمان محض رہنما نہیں، ایک پوری سوچ کا نام بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔